الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وقال اللہ تعالی فی سورة الانعام فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طب نبوی اسوہ حسنہ ہے، سیرت نبوی بھی اسوہ حسنہ ہے، جسم کی زندگی علم الابدان ہے، ایمان کی زندگی علم الادیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انبیاء 1,24,000 کے سب سے آخر پہ تشریف لائے، اور ان کا تذکرہ کتابوں میں ہے کہ ان سب نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ہمارا آخری پیغمبر محمد آ جائے تو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے اور اس کو سپورٹ کرو گے۔ تو یہ آخری نبی کی ہم امت ہونے کا ہم شرف رکھتے ہیں، تو اس لیے اس میں ہے کہ بدن کو بھی محفوظ رکھیں ہلاکت سے، اور دین ایمان کو بھی فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھیں، تو تب آخرت کی ٹریلینز اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف کو ہم، جو اربوں کھربوں کی امورٹل لائف ہے، اس کو ہم ون کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہاں کوشش اور جہاد کریں گے، اور اچھائی کی کوشش کا نام، محنت کا نام جہاد ہے، جس میں کامیاب ہو جائیں تو غازی، اور اگر مارے جائیں تو شہید۔ اور اگر حرام کے کام اور برائی کے کام ہوں گے تو اس میں لگے رہیں گے تو وہ تو سارا فساد فی الارض ہے، اس میں لگ کے مر گئے تو حرام موت ہوگی اور خدا کی پکڑ ہوگی اور ابدی جہنم ہوگی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تو جسم کو ہلاک کرنے سے بچنا ضروری ہے، جس میں حرام کے کھانے اور بیماریوں لانے والی بھی چیزیں کھانا، جس میں سور کا گوشت کھانا اور شراب کی دھوکے میں کہ اس سے صحت ہوتی ہے، یہ چیزیں کھانا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے دوائے نبوی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس میں ہے کہ دعائے نبوی، غذائے نبوی، علاج نبوی۔ دوائے نبوی میں ہم احتیاطوں کا تذکرہ کر جائیں ہیں کہ ایسی چیزیں جو مشکوک ہوں، جس میں حرام کا شبہ ہو، اسے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ طب نبوی خالد غزنوی کی جدید سائنس کی کتابوں سے، کہ وہ جانور کا گوشت جس کے کھر ہوں اور جو جگالی بھی کرتے ہوں، تو ان میں یہ جو بکری ہے، جس میں گائے ہے، جس میں بھینس ہے، لیکن اونٹ ہے، اس کا کھر نہیں ہوتا لیکن جگالی کرتا ہے۔ سور کی کھر ہوتی ہے لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، اس لیے وہ حرام ہے۔ لیکن جگالی کرنے والا جانور جو ہے، وہ چارہ چرنے والے یا دانہ کھانے والے، یا وہ پرندے جو پنجے سے نہیں پکڑتے یا نہیں نوچتے، تو وہ بھی اس لیے ان میں وحشی جانوروں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسوں کا کھانا، غذا کا بنانا نقصان دہ ہوتا ہے اور وحشت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جو کھانے حلال ہیں، وہ پرامن قسم کے وہ جانوروں کا گوشت کھانے کا اجازت دی گئی ہے، جو نقصان نہیں دیتے۔ اور مکروہ میں گھوڑا اور گدھا جو ہے، وہ مکروہ حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے حلال کھانے کو حکم دیا ہے، تو اس کے کھانے کی برکت ہوگی تو اسے بندے اچھے افعال کرے گا۔ اسلام میں تعلیم میں ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھا عمدہ کھاؤ تو اچھے اعمال کرو۔ جب کھانا ہی ایسا ہوگا وحشتناک قسم کا، تو اس میں برائی کا خطرہ ہے، اور سور کے کھانے سے بیماریاں بھی لگتی ہیں اور اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو فوبیا ہو گیا ہے، اور یہ نفسیات کی بات کا تذکرہ ہے۔ یہ فوبیا غلط فوبیا ہے، جن کے ذہن میں آیا ہوا ہے، ان کو خدا ہدایت دے۔ تو قاضی یوسف قرضاوی نے اپنی کتاب میں اسلام میں حلال و حرام کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے جانور کو، مثلا اگر کسی جانور کو، ہرن کو گولی مارنی ہو تو تیز نوک والی گولی ہوگی، یا تیر ہوگا جس کی نوک تیز ہوتی ہے، وہ جب کہ اس کو لگتا ہے تو اس لیے پہلے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر۔ یا آپ کا شکار کرنے والا ہاؤنڈر ہے، کتا شکاری، وہ اس کو چھوڑو گے تو وہ اگر ایسے سیڑ کو وہ مارنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑو گے، تو وہ اگر اس کے ہاتھ سے مر بھی گیا تو حلال ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اس میں اللہ کا نام لیا جائے گا تو حلال ہوگا۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو سمجھو کہ وہ اپنی روحانی طور پر پاک نہیں ہوا، اس کو تم کھا بھی نہیں سکتے، اور اس لیے ذبح کرنے کی
کی بات بھی یہی ہے کہ جس میں جو رگیں جو ناقص خون ہوتا ہے وہ کٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد گوشت جو ہے صاف ہو جاتا ہے، اس میں جراثیم نکل جاتے ہیں۔ یہ جراثیم کے تذکرے اور یہ چیزیں جو طب نبوی میں شامل ہیں اس کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو ہماری رہنمائی بھی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔